بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، اور قیامت کے دن اپنے ٹھنڈے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم بسم اللہ کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے کہ بسم اللہ پڑھنے سے کس طرح فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں، کافر کا شیطان اور مومن کا شیطان کیسا ہوتا ہے، اور کس طرح ایک شرابی ولی بن گیا، اور کس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے 2 یہودیوں کو ایمان نصیب ہوا، اور کس طرح ایک شخص قبر کے عذاب سے بچ گیا۔ تو گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ہر نیک اور جائز کام بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کرنا چاہیے، البتہ حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز نہ پڑھی جائے، بلکہ فتویٰ عالمگیری میں ہے، شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت، جوا کھیلتے وقت یا چوری کرتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو، اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو محترم ناظرین، اس کی عادت بنا لیجئے، تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو ڈھیروں نیکیاں ہاتھ آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسلم اور کافر کے شیاطین میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان خوب موٹا تازہ بدن پر کپڑے پہنے اور سر پر تیل لگائے ہوئے تھا، جبکہ مومن کا شیطان دبلا پتلا پر گندا سر اور ننگا تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، بھائی تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ ہوں جو کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے، اسی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور جب وہ پانی یا کوئی اور چیز پیتا ہے تو اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے کرتا ہے، اسی وجہ سے پیاسا مجھے رہنا پڑتا ہے۔ سر پر تیل لگاتے ہوئے وہ بسم اللہ کا ورد کرتا ہے، اسی لیے میں پرگندہ بال رہ جاتا ہوں۔ لباس زیب تن کرتے وقت بھی وہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، اس کی بدولت میں ننگا رہ جاتا ہوں۔ کافر کے شیطان نے کہا، میں ایک ایسے شخص پر مسلط ہوں جو کسی کام میں بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، اسی لیے میں کھانے پینے اور دیگر امور میں شریک ہو جاتا ہوں۔ اس حقائق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم خیر و برکت چاہتے ہیں تو ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھا کریں، بے صورت دیگر ہمارے ہر فعل میں شیطان لعین شریک ہو جائے گا۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی و علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شخص پر گزر ہوا جو بڑے خوفناک سانپ کا شکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان سانپ نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، اس سے فرما دیجئے کہ مجھ میں بڑا قاتل زہر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو منع کیا مگر وہ منع نہ ہوا۔ پھر دوبارہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کا اسی مقام پر گزر ہوا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، کیا تو نے سانپ کو پکڑ لیا؟ یہ فرما کر جوں ہی سانپ کی طرف نظر گئی تو سانپ نے مارے شرم کے اپنا سر اپنے دم کے نیچے چھپا لیا اور کہنے لگا، اے روح اللہ، یہ مجھ پر اپنی قوت سے غالب نہیں آیا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بدولت غالب ہوا ہے، بسم اللہ نے میرا زہر باطل کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتا ہے، اس کی 10,000 برائیاں مٹاتا ہے اور 10,000 درجے بلند کرتا ہے۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بسم اللہ شریف پڑھے گا اس کے لیے ہر حروف کے بدلے میں 4000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 4000 گناہ بخش دیے جائیں گے اور 4000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت بشر کافی رحمت اللہ علیہ توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے اور مستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے تعظیماً اسے اٹھا لیا اور تحریر کر اسے معطر کیا، پھر اسے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم کی، اسے بلند جگہ رکھا، ہم بھی تم کو پاک کریں گے اور دنیا و آخرت میں تمہیں بزرگی عطا فرمائیں گے۔ ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک شرابی اور فاسق شخص ہے، شاید میں نے یہ خواب غلط دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو رہے۔ دوسری بار انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا، اسی طرح 3 مرتبہ یہی نظر آیا اور یہی آواز سنی، یہ ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جاؤ انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ بزرگ حضرت بشر رحمت اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ شراب کی محفل میں بیٹھے ہیں تو وہ وہیں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو شراب کے نشے میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم لوگ اسے جا کر کسی طرح یہ بات سنا دو کہ تمہارے نام ایک ضروری پیغام آیا ہے اور پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور حضرت بشر رحمت اللہ علیہ سے جا کر کہہ دیا کہ اٹھو باہر چلو، تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے۔ حضرت بشر نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لائے ہیں۔ چنانچہ لوگوں کے دریافت کرنے پر بزرگ رحمت اللہ علیہ نے فرمانے لگے اللہ عز و جل کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ رحمت اللہ کو یہ بات بتائی گئی تو جھوم گئے اور فوراً باہر آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جہاں پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبہ کی شدت سے ننگے پاؤں رہنے لگے اور کبھی جوتا پاؤں میں نہ پہنا، اسی لیے آپ رحمت اللہ حافی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حافی یعنی ننگے پاؤں رہنے والے کو کہتے ہیں۔ تو محترم ناظرین گرامی، دیکھا کاغذ کے ایک ایسے ٹکڑے کی تعظیم کرنے سے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، ایک گنہگار شخص کو اتنا بلند مقام عطا ہو گیا کہ وہ اللہ عز و جل کے بڑے بڑے مقبولوں اور ولیوں کی فہرست میں آ گیا۔ تو ان نفوس قدسیہ کی تعظیم و تکریم سے جن کے دلوں میں خدا عز و جل کا نام کندہ ہے اور جن کے دل ذکر حق سے معمور ہے، ہم گناہگار اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے کیوں بہراور نہ ہوں گے؟ محترم ناظرین گرامی، اسی طرح بسم اللہ کی برکت سے 2 یہودیوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک یہودی کسی یہودن پر عاشق ہو گیا اور اس کی محبت میں بے قرار رہنے لگا۔ چنانچہ اس دور کے مشہور ولی اللہ حضرت عطائے اکبر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مدعا عرض کیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک کاغذ کے پرزہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دی اور فرمایا نگل جاؤ، اور وہ نگل گیا۔ نگلتے ہی اس کا دل نور ایمان سے جگمگانے لگا۔ عورت کی محبت دل سے کافور ہو گئی اور بے ساختہ کلمہ شہادت زبان پر جاری ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ دوسری طرف اس کی محبوبہ نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر تجھے جنت درکار ہے تو حضرت عطائے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضری دے۔ چنانچہ وہ عورت آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں ہی اس نو مسلم کی محبوبہ ہوں، اور پھر اپنا خواب سنایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پر۔ چنانچہ اس نے پڑھا، پڑھتے ہی اس کا دل بھی روشن ہو گیا، عالم ملکوت اس پر ظاہر ہو گیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوگی۔
اسی رات اس نے خواب میں جنت کی سیر کی اور جنت کے محلات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا۔ کسی پکارنے والے نے کہا، اے بسم اللہ پڑھنے والی، اللہ عز و جل نے جو کچھ تجھے عطا کیا وہ تو نے دیکھ لیا۔ جب آنکھ کھلی تو بے قرار ہو کر اس نے دعا مانگی، اے اللہ عز و جل، تو نے مجھے جنت میں داخل کر کے پھر نکال دیا، میں تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے پھر وہیں پہنچا دے۔ دعا مانگتے مانگتے وہ عورت گر پڑی اور اس کی روح کفِ انصری سے پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری بھی بہت بڑی سعادت کا موجب ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو اولیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہونے سے وہ مصیبت دور ہی نہیں ہو جاتی بلکہ بعض اوقات وہ انعامات حاصل ہو جاتے ہیں کہ وہاں تک بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ جیسا کہ اللہ عز و جل کے ولی حضرت عطائے اکبر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ بے کس و پناہ کی حاضری یہودیوں کے دولت ایمان سے سرفراز ہونے کا سبب بن گئی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو محترم ناظرین گرامی، ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ ایک شخص نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ انتقال کے بعد میرے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن لکھ دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر کسی نے خواب میں دیکھا، اس شخص کو دیکھ کر حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ مجھے قبر میں رکھا گیا، عذاب کے فرشتے آئے، جب پیشانی پر بسم اللہ شریف دیکھی تو عذاب سے بچ گیا۔ تو ناظرین گرامی، جب بھی کوئی میت ہو جائے تو بسم اللہ شریف وغیرہ ضرور لکھ لیا کرے۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ بیچارے مرنے والے کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دیکھا ناظرین گرامی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کتنی فضیلت و اہمیت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نیک اور جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔